آج ویو 360 میں 2.60 کروڑ بچہ فار ملٹیپل ریزن وہ اسکولوں سے میں نہیں جا پا رہا یا ڈراپ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کا تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ ملک میں شرح خواندگی بڑھانے میں کس حد تک مددگار ہوگا، جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں تقریباً 2.60 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان ایشیا ہی میں نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں بھی سب سے کم شرح خواندگی رکھنے والے ملکوں میں سے ایک ہے. پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں میں 78% سے زیادہ ایسے بچے ہیں جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں، جبکہ باقی 22% ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول میں داخلہ لیا لیکن پھر اسکولز چھوڑ دیے. اتنی بڑی تعداد میں ان بچوں کے اسکولوں سے باہر ہونے کی وجہ سے وفاقی حکومت اب ملک بھر میں تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا سوچ رہی ہے. بنیادی تعلیم کا شعبہ صوبوں کے دائرہ اختیار میں ہے، تو کیا وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ اور اس سے متعلق منصوبہ ملک کے تمام حصوں میں نافذ ہو سکے گا؟ پاکستان اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 2% سے بھی کم تعلیم پر خرچ کرتا ہے، تو کیا ایمرجنسی کے اقدام سے اس کی شرح خواندگی میں اضافہ ہو سکے گا، یا اس کے لیے کوئی ٹھوس طویل مدتی منصوبہ درکار ہوگا؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کے ذریعے تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں. دنیا کے بہت سے ممالک میں آج محنت کشوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں مزدوروں کی اجرت مہنگائی کے تناسب سے نہیں بڑھی، جس کا اثر ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتا ہے. اگرچہ کروڑوں پاکستانی بچوں کے تعلیم سے محروم رہ جانے کے پیچھے کئی دہائیوں کی ناقص پالیسیز اور مسائل ہیں، لیکن اس وقت ملک میں جاری مہنگائی نے اس بحران کو مزید سنگین کیا ہے. خاص طور سے ملک کے حالیہ معاشی بحران کا اثر ان مزدور پیشہ خاندانوں پر زیادہ ہے جن کے بچے اسکول جانے کی عمر میں ہیں. لاہور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے نوید نسیم ہمیں ملوا رہے ہیں ایک ایسے بچے سے جس کی 2 ماہ کی اسکول فیس جمع نہ ہونے کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا. جب میں اسکول جاتا ہوتا تھا وہ ادھر ہم پڑھتے بھی تھے، ٹیچر پڑھاتی بھی تھی، اور ہم بریک ٹائم ہم کھیلتے بھی ناشتہ بھی کرتے تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے. مجھے بیٹنگ کا بہت شوق ہوتا تھا اور چھکے بھی مارتا تھا میں. یہ ہیں لاہور کے علاقے محلن وال کے رہائشی محمد سرور کے 7 سالہ بیٹے اسماعیل، جنہیں 2 ماہ کی اسکول فیس جمع نہ کرائے جانے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا. میرے ابو کے پاس پیسے نہیں تھے اور میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا. میں نے بڑا ہو کے فوجی بننا تھا، میرے خواب بھی ایسے. اسکول کو میں بہت مس کرتا ہوں. اسماعیل کے والد محمد سرور دہاڑی دار مزدور ہیں اور ان کے 3 بیٹے ہیں، جن میں سے 2 چھوٹے بیٹے اسکول جاتے تھے جبکہ بڑا بیٹا مزدوری کرتا ہے. سیسا کیٹ CAT کیٹ ڈیٹا ڈولفن DOLPHIN ڈولفن. 2 مہینہ تو 3 مہینہ تو حالات خراب ہیں. گھر کا کرایہ 10,000 گھر کا کرایہ ہے، 6-7 ہزار ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੁੜ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2,000 ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਸੇ ਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ. ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, حالات بہت خراب ہو گئے. محمد سرور کا کہنا ہے کہ پہلے ان کے مالی حالات ٹھیک ہوتے تھے، گھر کا خرچہ بھی نکل آتا تھا اور بچے اسکول بھی جاتے تھے، لیکن ملک میں ہونے والی حالیہ مہنگائی کی وجہ سے وہ اب اپنے 2 بچوں کی اسکول فیس دینے سے قاصر ہیں. ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, 2,000 ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 4,000 ਫੀਸ ਹੈਗੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ, ਵਰਦੀ ਦਿਓ, 10,000 ਖਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੀਸ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ. میں پورا نہیں کر سکیا، بچے گھرے بیٹھ گئے. اب جب میں اسکول نہیں جاتا تو گلیوں میں پھرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور گھر کا کام کبھی کر لیتا ہوں، اپنے ابو کے ساتھ روڑی کرنے چلا جاتا ہوں. اسکول کو میں مس کرتا ہوں. اسماعیل کے والد کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکول ان کے گھر سے بہت دور ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے 2 بیٹوں کو وہاں داخل نہیں کروا سکتے، لیکن انہیں امید ہے کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہونے کے بعد
ان کے گھریلو حالات بھی بہتر ہوں گے اور وہ ایک بار پھر اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں گے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں تو جنوبی ایشیا میں دنیا بھر کے دوسرے خطوں کی نسبت شرح خواندگی سب سے کم ہے۔ بچوں کی اسکول تک رسائی کا نہ ہونا کسی بھی ملک کی شرح خواندگی کو متاثر کرتا ہے۔ پوری دنیا کے 50% سے زیادہ ایسے بچے جو 10 سال کی عمروں تک پہنچ چکے ہیں اور پڑھ لکھ نہیں سکتے جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں اگر ہم بالغ افراد میں شرح خواندگی کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ملک مالدیپ ہے، جس کی شرح خواندگی اعداد و شمار جمع کرنے والے ادارے اسٹیٹسٹا کے مطابق سال 2022 میں 98% تھی، جبکہ اس خطے میں دوسرے نمبر پر سری لنکا ہے جہاں شرح خواندگی 92% ہے۔ بھارت کا نمبر تیسرا ہے جہاں پڑھے لکھے بالغ افراد کی تعداد 76% ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ شرح 75%، جبکہ پاکستان میں بالغ افراد میں شرح خواندگی جنوبی ایشیائی خطے میں افغانستان کے بعد سب سے کم یعنی 59% ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم محی الدین احمد وانی کا کہنا ہے کہ تعلیم کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، اسی لیے موجودہ حکومت ملک میں ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نئے منصوبے کے تحت نہ صرف بچوں کی تعلیم بہتر ہوگی بلکہ ان کی صحت پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے حال ہی میں وفاقی وزیر سے ایک خصوصی گفتگو کے دوران حکومت کے مجوزہ منصوبے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ یہ جو ایشو ہے یہ ایجوکیشن کا ایشو نہیں ہے، یہ پاپولیشن کنٹرول کا ایشو بھی ہے، یہ ایجوکیشن کا ایشو بھی ہے، یہ ہیلتھ کا ایشو بھی ہے، یہ فائنانس کا ایشو بھی ہے، یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایشو بھی ہے۔ تو یہ ایک نیشنل اور پروونسز اور فیڈریشن سب کا ایشو ہے۔ اٹ شوز کہ کوئی ڈیفیشنسی ہے ہمارے سسٹم میں، جس کی وجہ سے 2.60 کروڑ بچہ فار ملٹیپل ریزنس وہ اسکولوں سے میں نہیں جا پا رہا یا ڈراپ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تشویش بالکل ہے، اور ابھی پرائم منسٹر نے ایک ریسنٹ میٹنگ میں کہا ہے کہ میں نیشنل لیول کا ایک پورا فورم کنوین کر رہا ہوں جس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن اور اس سے ریلیٹڈ لرننگ پاورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز پہ ہی از انٹینڈنگ ٹو ڈکلیئر اے نیشنل ایمرجنسی۔ تو انہوں نے اس پہ ہمیں ہوم ورک کرنے کو کہا ہے، وہ انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، جس میں وہ تمام اسٹیک ہولڈرز، نیشنل، پروونشل، چیف منسٹر، ایجوکیشنسٹ، ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن، سب کو بلا رہے ہیں ایک چھت کے نیچے، جس میں وہ روڈ میپ دیں گے، جس میں وہ اپنی کنٹریبیوشن بتائیں گے، فیڈرل سپورٹ کا بتائیں گے، اور پروونسز سے ان کی کنٹریبیوشن کا انڈرسٹینڈنگ لیں گے کہ ہم کس لیول پہ لیگنگ ڈسٹرکٹس میں جہاں یہ ایکیوٹ پرابلم ہے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ پاورٹی از ون آف دا کور ریزن، اور پاورٹی کی ریزن ملٹیپل ہے جس کی یہ امپلیکیشن ہوتی ہے۔ تو بھوک کے مارے والدین اپنے بچوں کو ان کو جابس پہ لگا دیتے ہیں، چائلڈ لیبر میں لگا دیتے ہیں، ان کو اسکول نہیں بھیجتے۔ تو اسکول میلز پروگرام ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو نیشنل لیول پہ انشاءاللہ رول آؤٹ ہوگا۔ یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ 45% بچے اسکولوں کے میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، لو BMI ہے، ہائٹ کم ہے، وزن کم ہے۔ تو ہم ان کی جب میلز دیں گے تو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا پیرنٹس کا کہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں، ان کی کوالٹی آف ہیلتھ امپروو ہوگی۔ جب کوالٹی آف ہیلتھ امپروو ہوگی تو انرولمنٹ امپروو ہوگی، ریٹینشن امپروو ہوگی، لرننگ آؤٹ کمز امپروو ہوگی۔ تو یہ ایک انٹرونشن ہے۔ دوسری انٹرونشن ہے ایکسیس کے، کہ کئی لوگوں کے اسکولز جو ہیں وہ دور ہیں، تو ہم ان کے لیے لاجسٹکس پرووائڈ کریں گے۔ کئی ٹیچرز کی انایڈیکویسی، اسکول تو موجود ہے، ٹیچر نہیں ہے، تو ٹیچرز کی ہم ریکروٹمنٹ کریں گے۔ تیسرا کہ جہاں نئے اسکول بننے چاہیے وہاں ہم فاؤنڈیشن ماڈل کی ایکسپینشن کی کوشش کریں گے، جیسے پنجاب، سندھ، KP اور بلستان ایجوکیشن فاؤنڈیشنز ہیں، کہ وہ لو کاسٹ اسکولس کو پبلکلی فنڈڈ پرائیویٹلی مینج ماڈل پہ چلائیں گے، کہ وہ ان کو فنڈنگ دیں گے اور وہ وہاں اسکولز ایکسپینڈ کرتے جائیں گے، کیونکہ بریک اینڈ مارٹر میں نیا اسکول کھلنا 3-4 سال کی ایکٹیویٹی ہے۔ پھر ہم ریشنلائزیشن آف ریسورسز کریں گے، فیڈرل ایلوکیشن کو ہم فوکس کریں گے لیگنگ ڈسٹرکٹس آف بلوچستان، سندھ، مرج ڈسٹرکٹس آف فاٹا، پنجاب اینڈ GBN AJ کے، تاکہ ہماری انٹرونشنز فوکسڈ رہیں، صوبے اپنے فنڈ سے باقی کام کر سکیں۔ تو پھر ملٹی لیٹرل جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے فنڈس کی ایلوکیشن کو ان لیگنگ ڈسٹرکٹس کی طرف لے جائے، چونکہ سب سے زیادہ ایکیوٹ آؤٹ آف اسکول کا پرابلم لیگنگ ڈسٹرکٹس میں ہے، تو وہ انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا۔ پھر نیشنل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ پرائم منسٹر لیڈرشپ لے کے انکریج کریں گے کہ ایلوکیشن آف بجٹ میں شیئر بڑھایا جائے اور پروگریسولی اس کو 5 سال میں 5% آف GDP تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک انٹینشن ہے، یہ پرپوزل ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو پٹ اپ کی گئی ہے فار ہز ایگزامینیشن تھرو ہز کیبنٹ اینڈ سب کچھ، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر از ویری پیشنیٹ کہ میں نے اس پہ لیڈرشپ لینی ہے، اور میں نے ان جو انڈر پریولیج بچے ہیں جو ادروائز برائٹ ہیں بٹ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے ان کا ایکسیس لمیٹڈ ہے، اس کو ہم ایڈریس کریں۔ تو اس میں اٹ ہیز ٹو بی اے ٹیم ورک آف پالیٹیشینز، سول سرونٹس، فیڈرل اینڈ پروونشل governments, multilateral and bilateral organization, non-governmental organization, private sector schools,
everybody. So it has to be a team effort. उस टीम को एफर्ट को करने के लिए नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है. तो इट्स नॉट फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इट्स अ नेशनल अप्रोच which has to be adopted. इसमें जी जो हमारी इतला है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे. जब एक स्ट्रेटजी अनरेवल हो जाएगी कलेक्टिवली, तो उसको फिर क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा. जिस तरह आप याद करें कि पोलियो की नेशनल टास्क फोर्स है, वो रेगुलरली रिव्यू करती है. एक केस आ जाए तो पूरे पाकिस्तान में तूफान मच जाता है. तो इसको ये पोलियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है. तो वो एक नेशनल लेवल पे इसको फॉलो अप ज़रूरी होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे. और हमने इसको एजेंडा सेटिंग में इसको हटने नहीं देना. एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ आवर नेशनल नैरेटिव ऑफ पॉलिटिकल एंड मीडिया डिबेट. तो बाकी आवाम खुद पैरा देंगे. करोड़ों पाकिस्तानी बच्चों के स्कूल से बाहर होने की एक बड़ी वजह वो महदूद सरकारी वसाइल भी हैं जो तालीमी शोबे पर खर्च किए जाते हैं. ऐसे में तालीम तक रसाई के खला को पुर करने के लिए मुल्क में बहुत से प्राइवेट इदारे और फलाही तंजीमें भी काम कर रही हैं. लाहौर से समर खान हमें एक ऐसे स्कूल ले जा रही हैं जो ज़रूरतमंद और होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप्स पर पढ़ने का मौका फ़राहम करता है. तालीम हासिल करने का ये मौका इन बच्चों के लिए कितना अहम है, आइए जानते हैं. मुझे जब इस स्कूल में स्कॉलरशिप मिली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद साहब का मेरे ऊपर से जो सा बोझ है वो कम हो गया है. बच्चे भी भला वालिदैन पर कभी बोझ हुए हैं, लेकिन जानते हैं कि 8वीं जमात के तालिबे इल्म अली अब्दुल्ला ने ये क्यों महसूस किया. मेरे वालिद साहब रिक्शा ड्राइवर हैं. पहले वालिद साहब रात को जाते थे काम पे और सुबह 10 बजे आते थे. जब बड़ी बहन 10th की दूरी, फिर वालिद साहब 12 दोपहर के 12 बजे या 2 बजे आने लगे. जब मैं अब प्री 9th में हुआ, वालिद साहब फिर आते नहीं थे 2 दिन तक घर. 12 घंटे जब रिक्शा चलाते थे तब ना पूरा खर्चा मुकम्मल नहीं होता था, तो ना उनको रेस्ट का टाइम मिलता था, ना उनको टाइम स्पेंड होता था फैमिली के साथ. तो जिसकी वजह से मैंने ये फैसला लिया. अली अब्दुल्ला लिया से लाहौर आया है, जहां वो गजाली प्रीमियर इंस्टीट्यूट में 5 साला स्कॉलरशिप पर 8वीं से 12वीं जमात तक पढ़ सकेगा. ये इंस्टीट्यूट गजाली एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मुल्क भर में चलने वाले 850 स्कूलों और कॉलेजों में से एक है. ये इदारा हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो पसमानदा इलाके ऐसे जहाँ पर जो है मतलब या तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है, या फिर ऐसे कि वहाँ पर बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल नहीं सकती हैं. एक मिनी पाकिस्तान का कंसेप्ट है जहाँ पर, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से बच्चे लेके आते हैं. हर प्रोविंस का अपना एक अलग कोटा है. यहाँ पर जो है बच्चे को फ्री एजुकेशन, फ्री रेजिडेंस, फ्री मेस और इसके अलावा लॉन्ड्री एंड बार्बर, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं. यहाँ अली अब्दुल्ला समेत दूसरे तालिबे इल्मों से बात करके एहसास होता है कि उन्हें यहाँ तालीम हासिल करने का मौका मिलने की कितनी ज्यादा कदर है. सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्कॉलरशिप के जरिए टेस्ट दी थी, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, उसमें क्वालिफाइड करके यहाँ आए. मेरा जो एम ऑफ लाइफ है वो कमीशन ऑफिसर है. वो मेरा इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर कमीशन ऑफिसर बनूंगा. मेरे वालिद साहब ब्लड कैंसर के पेशेंट होने की वजह से वो मेरे तलीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. मेरे वालिद साहब खुद MSc टीचर हैं मैथ के, तो इन्होंने कहा कि आप आगे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, इसलिए पढ़ाई के अलावा कोई गुजारा नहीं है. अगर स्कॉलरशिप ना मिलती तो फिर मैं तलीम हासिल नहीं कर सकता था. फिर मुझे घर में बैठना पड़ता और अच्छे नंबर भी नहीं आने थे मेरे, और ना ही कहीं मेरिट बनता. गजाली एजुकेशन फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले सैयद आमिर महमूद कहते हैं कि मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत तो उस वक्त भी थी जब उन्होंने 1997 में पाकिस्तान के देही इलाकों में जाकर ये मंसूबा शुरू किया था. उनके बिछाए इस नेटवर्क के जरिए 1,25,000 बच्चे और बच्चियां इन इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं. हम उस वक्त से कह रहे थे कि तालीम के अंदर हमें जो है एक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए और अपने रिसोर्सेज का रुख जो है वो हमें एजुकेशन की तरफ मोड़ना चाहिए. हुकूमत की पॉलिटिकल विल जो है उसको इसके अंदर आना चाहिए. बजट को ये जो 1.8 के आसपास पिछली कई दिहाइयों से घूम रहा है, इसको कम से कम 5% जो है GDP का जो है वो करना चाहिए. पाकिस्तान में इस वक्त कोई 27 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की कि जो स्कूल नहीं जा रही है. पाकिस्तान का हर 10वां बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है. अगर 3 करोड़ बच्चे, ये मुस्तकबिल के 3 करोड़ ख़ानदान हैं, और इन 3 करोड़ ख़ानदान का मुस्तकबिल दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है. माहिरीन तालीम मुल्क में तालीमी इमरजेंसी के निफाज को अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि तालीमी बजट में इजाफा, स्कूल से बाहर बच्चों को वापस स्कूल लाना, नए स्कूलों की तामीर, असातिज़ा की ट्रेनिंग, निसाबी तब्दीलियाँ और दीगर
اقدامات ترجیحات میں صرف باتوں کی حد تک شامل نہیں ہونے چاہیے بلکہ جامع منصوبے پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ پبلک سیکٹر کے اندر جو اس وقت ریسورسز کی صورتحال ہے اور جو ڈیلیوری کی صورتحال ہے وہ ایک حکومت کے بس کا بات نہیں ہے کہ وہ اکیلی اس بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہو سکے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جو ہے اس وقت ترجیح میں رکھا جائے گا، اور وہ ایسے ادارے اور ایسے لوگ کے جو نیک نام ہیں پاکستان کے اندر ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں اور آگے بڑھ کر حکومت کا اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں۔ ادھر علی عبداللہ کا خواب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے ایک اچھے مستقبل کے لیے تعلیمی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ میں بڑا ہو کے CSS آفیسر بننا چاہتا ہوں، اور میری والدہ اور میرے دادا ابو کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ مجھے CSS آفیسر بنائیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ تعلیمی شعبوں میں ہنگامی صورتحال نافذ کرنے سے کیا یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں رونا ہاشمی سے، ماہر تعلیم ہے، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ رونا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کس حد تک مسائل حل ہو سکیں گے، تعلیمی ایمرجنسی کا جو نفاذ جس کی بات کی جا رہی ہے؟ مسائل جو ہیں، السلام علیکم، پہلے تو میں یہ کروں گی کہ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ بہت اچھی رپورٹس تھیں، بہت اچھا ڈیٹا شیئر کیا جا رہا تھا، وانی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں ایک ڈیزائن دے دیا ایمرجنسی ایجوکیشن کا ان پاکستان۔ لیکن جو میرے بینگ دا ایجوکیشنسٹ اور دا ٹیچر ٹرینر کچھ اپنے اور بینگ دا پیرنٹ بہت سارے تحفظات ہمارے یہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلے جیسے بہت ساری رپورٹس میں یہ بڑے کلیئرلی مینشن بھی کر دیا گیا کہ ہمیں ایک ایمرجنسی سسٹم کی ضرورت ہے۔ جسٹ بلیو آن دس کہ ہمیں ایجوکیشن کو پرائیورٹی پہ رکھنا پڑے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وہ مالی مسائل دے سکے گی جس کی ضرورت ہے اس ایمرجنسی پروگرام کے لیے؟ آئی وش کہ یہ گورنمنٹ کچھ بھی کر جائے، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور جب تک ایک پاکستان میں نہیں ہوگا ہمارا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ فلورش نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں جو کنسسٹنسی ان ڈیموکریسی چاہیے۔ ارونا، آپ کے کنیکشن میں کچھ ایشوز ہیں، ہم آپ کو پراپرلی سن نہیں پا رہے۔ ہم کسی اور پروگرام میں اس ڈیبیٹ میں آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ اس تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن سے ضیاء عباس جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ضیاء ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان کے بنیادی تعلیمی نظام کے کیا 3 بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے 40% بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ یہ موقع دینے کا۔ فنڈامنٹلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواندگی سے بہت زیادہ گہرا یہ مسئلہ ہے۔ اگر 10 بچے اسکول گوئنگ ایج کے پاکستان میں ہیں تو ان میں سے 4 بچے اسکول میں ہیں ہی نہیں، اور جو 6 بچے اسکول میں ہیں بھی ان میں سے 3 بچے ایوریج طور پہ وہ اپنے گریڈ لیول پہ پڑھ نہیں پا رہے۔ سو 70% آف آر اسکول گوئنگ ایج کڈز آر لرننگ پور ایز دا ورلڈ بینک کالز اٹ۔ تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک قوم سازی کا عمل کیسے شروع بھی کر پا سکتے ہیں اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ جو مسائل اس کے نیچے ہیں، اس کے جو جڑ پہ ہیں، وہ اس میں ظاہر ہے ریسورسز کی کمی ایک ضرور ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور ان کی ایلوکیشن بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا یہ پیسے جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم تنخواہوں میں لگا رہے ہیں یا یہ پیسے نئے اسکول کی ڈیولپمنٹ میں اور ایگزسٹنگ اسکولس کی ڈیولپمنٹ میں لگ رہے ہیں۔ مگر یہ پیچیدہ سسٹم ہے۔ تقریباً 8.5 لاکھ ٹیچرز صرف پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہیں آج پورے پاکستان کے پبلک سیکٹر میں ایجوکیشن میں۔ سو اتنی پیچیدہ سسٹم کو سب سے بڑا جو اس کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو صحیح طور پہ استعمال کیسے کیا جائے۔ تقریباً 46% آف پیرنٹس اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیجتے ہیں اور باقی تقریباً 50% کے قریب پبلک اسکولز بھیجتے ہیں۔ دونوں جو پے کرنے والے ہیں، چاہے وہ پیرنٹ ہو یا حکومت ہو، اس کو ویلیو پروپوزیشن سمجھ نہیں آ رہی کہ تعلیم سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے سماجی طور پر۔ اور جب تک ہم تعلیم کی کوالٹی کو بہتر نہیں بنائیں گے ایٹ اے ماس اسکیل، ایٹ اے سسٹمک لیول، تب تک ہم وسائل کو اور پیرنٹس کی توجہ کو اور بچے کی توجہ کو اس مسئلے پہ مرکوز نہیں کر پائیں گے۔ ایک چیز جو بڑی کامنلی ڈسکس بھی ہوتی ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کی بھی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت جو ہے اس پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، تو پھر باقی بچوں کو بھی اسی طرح کی تعلیم دینے کا کیا فائدہ بنتا ہے؟
جی بالکل ایگزیکٹلی یہ وہ ویلیو پروپوزیشن کا کوشچن ہے. اور سچی بات یہ کہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کے اسکولس میں بھی دیکھ لیں گے تو وہاں بھی بچے 5ویں کلاس میں بیٹھے ہوں گے, 8ویں کلاس میں بیٹھے ہوں گے, انہیں پڑھنا لکھنا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کچھ بچوں کو نہ آتا ہو. سو یہ گلوبل پرابلم ہے, مگر ہمارے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے. اس میں کچھ عوامل ہیں جو ہم ٹی سی ایف میں مثلا ان پٹس کے طور پہ ضروری سمجھتے ہیں. ظاہر ہے ایک منیمم لیول آف انفراسٹرکچر ضروری ہے کہ بچہ سیف فیل کرے اور ایک تھرائیونگ انوائرمنٹ ہو اس کے لیے, مگر صرف بلڈنگ سے اسکول نہیں بنتا. نصاب میں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. پچھلے کچھ سالوں میں نصاب پہ بہت بات ہوئی ہے. ہمیں فوکس کرنا پڑے گا فاؤنڈیشنل لٹریسی اور نیومریسی پہ, بیسک پڑھنے لکھنے اور حساب کرنے کی صلاحیت. ہمیں ٹیچرز کو نہ صرف ٹرین اور ڈیولپ کرنا پڑے گا بلکہ انہیں موٹیویٹ بھی کرنا پڑے گا. آج سب ہم بڑے آسانی سے ٹیچرز کو برا بھلا کہتے ہیں, مگر انہی لوگوں نے ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے. سب سے بڑی بات ہم ٹی سی ایف میں کہتے ہیں کہ a good principal makes a good school. تو ہم نے اسکول لیڈرشپ کو ری امیجن کرنا پڑے گا. ضیاء میرے پاس وقت کی کمی ہے, 2 منٹ اور ہیں اور 2 اور پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بنیادی تعلیم سے متعلق ملک کی پالیسی ہے کیا تعلیمی ایمرجنسی لگانے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا اور کس ڈائریکشن میں جائیں گی یہ چیزیں؟ تعلیم ایمرجنسی لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ایک انٹینٹ کا, ایک ول کا ایکسپریشن ہوتا ہے, مگر اصل میں ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے. اور جب وفاق اور صوبوں میں وسائل اور اختیارات بٹے ہوئے ہوں تو اس مربوط حکمت عملی کی اور زیادہ ضرورت بن جاتی ہے. آئی ایم ویری ہوپفل کہ ایک ہی فورم بنے گا جس پہ یہ ساری باتیں مل کے یہ چاروں صوبے اور دوسری ٹیریٹریز اور وفاق اس پہ ڈیسیجن لے سکیں. مگر جب تک یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی ہم اپنے جو اسٹرگلنگ ڈسٹرکٹس ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے, اینڈ دیٹ ول بی اے ہیوج ٹریجڈی. کئی حلقے سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ بچوں کو اور ان کے والدین کو اس بات پر بھی آمادہ کرنا ہے, یہ خاص طور پہ وہ بچے جو اسکول نہیں جا پاتے, کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں. یہ کیسے حل ہوگا؟ اصل میں غریب سے غریب ترین گاؤں میں جا چکا ہوں اور ماؤں سے ان کی بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی پوچھ چکا ہوں. آج پاکستان میں شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں لوگوں کو تعلیم کی اہمیت پہ آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, مگر انہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو گھر سے نکال کے اخراجات اپنے پیٹ کاٹ کے قربانیاں دے کے ان بچوں کو اگر اسکول بھیجنا ہے تو اسکول میں کوئی فائدہ ضرور ہونا چاہیے. سو اصل چیز کوالٹی ہے. اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر پائیں پبلک اسکولوں میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے اور ان کے والدین دونوں اس میں انویسٹ کریں گے اور اس پروسیس میں حصہ لیں گے. لاسٹ پہ اگر ہم صوبوں کی اور وفاق کی بات کرتے ہیں, تعلیم اب جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, ڈومین صوبوں کے پاس ہے. اب وفاق یہ ایمرجنسی اناؤنس کر رہا ہے تو یہ ایکویشن کس طرح سے چلے گی؟ ہسٹوریکلی سپیکنگ اس طرح کی چیزیں کو بہت ایکسٹراڈنری پرفارم نہیں کر پائیں. اس کی صرف ایک ہی کنجی ہے اصل, اور وہ یہ ہے کہ عوام اس چیز کو ایک پرائیورٹی بنائیں. ہم ہر شعبے میں, چاہے وہ نان پروفٹ سول سوسائٹی ہو, میڈیا ہو, اس فوکس کو برقرار رکھے تاکہ ہر ایک کا ایک سیاسی مسئلہ یہ بنا رہے کہ تعلیم کے مسئلے کو حل کرنا ہے. اس کے سولوشنز فرینکلی اگر ہم 10 لوگ بھی بیٹھیں گے تو آفٹر این آور اور 2 ہم سب ایک ہی نتیجے پہ پہنچیں گے. سو سولوشنز کمپلیکس نہیں ہے, کنسنسس کمپلیکس ہے, اور اس کے لیے ہم سب ایز اے سوسائٹی اس پہ فوکس برقرار رکھیں. آپ کی بھی مدد درکاری ہوگی اور ہم بھی. لاسٹ پہ بالکل ایک کوئک سینٹینس, آپ نے کہا کہ جو وسائل ہیں وہ ٹھیک سے یوز نہیں ہو رہے, وسائل کی کمی بھی اپنی جگہ ہے کہیں؟ جی بالکل ہے. ہم ایز اے قوم اپنے وسائل جو محدود ہیں ان کو کس طرح ایلوکیٹ کرتے ہیں مختلف سیکٹرز میں, اس کو ضرور بڑھانا پڑے گا. پاکستان کی سرکار نے اسکول بنانا بند کر دیے ہیں اور یہ آئندہ کچھ سالوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, مگر ان دا لانگ ٹرم دا پبلک سیکٹر ہیز ٹو ڈو اٹس بیٹ. بہت بہت شکریہ ضیاء عباس صاحب ہمارے ساتھ تھے سٹیزن فاؤنڈیشن سے, اور جو ملک کے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.